اسامہ سرائے برکئی سے نکل کر دریائے وولگا کے کنارے کنارے سفر کرتا، صحرائے خزرز اور کوہ قنطار سے گزر کر وہ باب الابواب سے ہوتا ہوا شرون آیا۔ اس نے ایک دن آرام کیا۔ شرون سے وہ آرمینیا سے ہوتا ہوا تبریز کے پاس نکل کر جنوب مغرب کی طرف بڑھا اور اس کے بعد وہ دریائے فرات کے کنارے کنارے جنوب کی طرف اپنے ابلغ گھوڑے کو بھگاتا جا رہا تھا۔ موت کے مسافر، قسط نمبر 31۔ ایک روز پہاڑی سلسلے میں سے گزرتے ہوئے اسامہ چونک پڑا۔ پہاڑی سلسلے میں اسے ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی۔ اس نے اپنے گھوڑے کی باگ ڈھیلی چھوڑ کر اسے ایڑ لگائی اور قریب ہی ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اس نے جب وادی میں دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ دو لشکر آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اسامہ نے غور سے دیکھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عتیق البحر کی طرح چمکتی ہوئی تیز دھوپ میں اس نے دیکھا موت کے مسافروں کا لشکر جس کی سرکردگی ابو نواس کر رہا تھا آگے آگے بھاگ رہا تھا، اور مشہور ترداری جرنیل بائیڈو اپنے لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ دریا پر لکڑیوں کے تختوں سے پل بنا ہوا تھا جس کے دونوں سرے مضبوط رسوں کی مدد سے کنارے کے تناور درختوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اسامہ کے ذہن میں خدشوں نے سر ابھارا۔ اس کے دل سے خطرات کی گھنٹیوں کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس کے ذہن میں سوالات ابھر رہے تھے۔ عمیر بن خزام کہاں ہے؟ موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ کو کیا ہوا؟ وہ کھلی آستینوں والا عرب جو میری قوم کا محسن ہے، وہ کیوں اپنے لشکر کی کمانداری نہیں کر رہا؟ کیا وہ علیل ہے؟ کیا قوم کا وہ نگہبان زخمی ہے؟ یا اسامہ نے اپنے سر کو جھٹک دیا اور اپنے منہ پر زور سے تمانچہ مارتے ہوئے اس نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس انداز میں نہ سوچنا چاہیے۔ خدا ہم پر اتنا نامہربان نہیں۔ عمیر بن خزام زندہ ہے۔ لشکر کی کمان ابو نواس کو سونپتے ہوئے اس میں کوئی نہ کوئی چال ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی کمینگاہ سے نکل کر اچانک حملہ آور ہو جائے۔ اسامہ پھر آگے پیچھے بھاگتے ہوئے دونوں لشکروں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو نواس اب اپنے لشکر کے ساتھ پل سے گزرتا ہوا دریا عبور کر رہا تھا اور بائیڈو بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب سارے موت کے مسافر پل پار کر گئے اور تاتاری ابھی پل کا 2/3 حصہ پار کر پائے تھے کہ پل کے اس پار چھپ کر بیٹھے ہوئے موت کے مسافروں نے درختوں سے بندھے ہوئے پل کے رسے کھول دیے۔ پل کا مغربی کنارہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگا اور موت کے مسافر رسوں کو سرے پکڑ کر کنارے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ موت کے مسافر بھاگتے ہوئے ایک جگہ پھر رک گئے اور رسوں کو انہوں نے قریبی درختوں سے باندھ دیا۔ اب پل کا مغربی کنارہ دریا کے وسط میں تیر رہا تھا۔ تاتاری لشکر کا وہ حصہ جو پل پر چڑھایا تھا، اس میں عجیب بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ان میں زیادہ تر پانی میں گر کر دریا کی تند و تیز لہروں کا لقمہ بن گئے تھے، اور وہ جو ابھی مشرقی کنارے سے قریب تھے اپنے گھوڑوں کا رخ موڑ کر دوسرے کنارے کی طرف بھاگنے لگے تھے۔ ان میں ان کا جرنیل بائیڈو بھی تھا۔ اچانک قریبی پہاڑوں کے اندر سے عمیر اپنے لشکر کے ساتھ قہر کے طوفان کی طرح نمودار ہوا۔ اسامہ کے چہرے پر دور دور تک خوشی اور اطمینان کے سائے بکھر گئے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے عمیر مشرقی کنارے پر گھبراہٹ کے عالم میں کھڑے تاتاری لشکر پر بھوکے اور خوخار عقاب کی طرح ٹوٹ پڑا اور انہیں لکڑی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اسامہ پھر مغربی کنارے کی طرف متوجہ ہوا جہاں بے شمار موت کے مسافر رسوں کو کھینچتے ہوئے پل کو پھر اپنی پہلی حالت پر لا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ زور زور سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ایک ساتھ زور لگا کر لمحہ بہ لمحہ پل کو اس کی پہلی حالت میں لا رہے تھے۔ اسامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تشکر کے آنسو تھے جنہیں اس نے پونچھ لیا، اور ہوا میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے اپنا رخ مغربی کنارے کی طرف کر کے اس نے زور زور سے چلاتے ہوئے کہا، میری قوم کے مجاہدوں، احسانت اور آفرین ہے ان ماؤں پر جنہوں نے تم جیسے شمشیر بکف جا فروش اور قوم کے امینوں کو جنم دیا۔ پل کو اپنی اصلی حالت میں آنے کے بعد ابو نواس اپنے لشکر کے ساتھ جس طرح بھاگتا ہوا مغرب کی طرف گیا تھا، اسی طرح اور اسی رفتار سے وہ پل پر بھاگتا ہوا اب مشرق کی طرف آ رہا تھا۔
جہاں عمیر نے تاتاریوں کے ساتھ موت کا کھیل شروع کر دیا تھا۔ اسامہ کے دیکھتے ہی دیکھتے عمیر لڑتا ہوا تاتاری جنرل بائیڈو کے پاس آیا، خوبخاری سے اس پر حملہ آور ہوا۔ اس وقت اس کا چہرہ اس جلاد جیسا تھا جو برسوں سے مجرموں کو سر کاٹتا آ رہا ہو۔ عمیر کے مقابلے میں بائیڈو زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اور عمیر نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اتنی دیر تک ابو نواس بھی اپنے حصے کے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اب ایک طرف سے عمیر اور دوسری طرف سے ابو نواس تاتاریوں کو کاٹ رہے تھے۔ تاتاری زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے اور رخ موڑ کر لومڑیوں کی طرح بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمیر اور ابو نواس انہیں کاٹتے ہوئے تعاقب کر رہے تھے۔ ٹیلے کے اوپر اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اسامہ نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے زوردار آواز سے کہا، میرے قوم کے عزیز اور ذی حشمت پاسبانوں، میں تمہارے گھوڑوں کی جولان گاہوں اور تمہاری رزم کے میدانوں کو سلام کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد عمیر اور ابو نواس اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے اور اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے مشرقی کنارے چٹانوں کے سائے میں بیٹھ کر وہ آرام کرنے لگے۔ اسامہ اس ٹیلے سے نیچے اترا اور وادی میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا موت کے مسافروں کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی عمیر اور ابو نواس کھڑے ہو گئے۔ عمیر اسامہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور پھر اپنی آبشاروں جیسی مدھر آواز میں اس نے گنگناتے ہوئے کہا، دیکھو، روس کی سیاہ مٹی کی سرزمین سے میرا بھائی آتا ہے۔ اسامہ گھوڑے سے اتر کر عمیر سے بغل گیر ہوا۔ پہلے وہ بے اختیار عمیر کی زرہ کو بوسے دیتا رہا، پھر اس نے عمیر کے پاؤں چھوتے ہوئے بڑے کرب سے کہا، میں ایک مجاہد کے ان مقدس پاؤں کو بھی سلام کرتا ہوں جن سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمنوں کا تعاقب کرتا ہے۔ عمیر نے اسامہ کو پکڑ کر سیدھا کیا، تم میرے بھائی ہو۔ عمیر سے علیحدہ ہو کر اسامہ نے ابو نواس سے معانقہ کیا، پھر عمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ اسامہ نے پیار سے اپنا ہاتھ عمیر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، میں اپنے آقا برکئی کی طرف سے ہلاکو کے نام ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیسا پیغام؟ برکئی کو خبر ہو گئی ہے کہ ہلاکو نے بغداد کو تباہ کر دیا ہے، لہٰذا اس نے ایک تنبیہ امیز خط ہلاکو کو لکھ کر واضح کیا ہے کہ اگر اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ بند نہ کی تو میں تمہارے خلاف اعلان جنگ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ عمیر نے بڑی بےتابی سے پوچھا، کیا میں وہ خط دیکھ سکتا ہوں؟ اسامہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، آپ قوم کے امین، اور آپ سے کیا پردہ؟ اسامہ نے خط اسے دے دیا اور عمیر کھول کر پڑھنے لگا۔ ابو نواس نے بھی خط پر نگاہیں رکھی تھی۔ خط پڑھ کر عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں خوش ہوں کہ روس کی طرف سے ایک طاقت نے ہمارے حق اور اسلام کی حمایت میں ہلاکو کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ہم ہلاکو کو اپنی سرزمینوں سے مار بھگائیں گے۔ اسامہ پھر بولا، میرا آقا برکئی آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے زور دے کر کہا تھا، عمیر سے کہنا اگر ہلاکو اپنی خباستوں سے باز نہ آیا تو میں میدان میں اتر کر آپ کے شانہ بشانہ ہلاکو کے خلاف جنگ کروں گا۔ عمیر مسکرا دیا، میں بڑی بےتابی سے برکئی کا انتظار کروں گا۔ تم ایک رات میرے پاس آرام کرو، کل ہلاکو کی طرف روانہ ہو جانا۔ وہ یہاں سے چند میل دور ایک شہر میاں فارقین کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ میں آج ہی ہلاکو کی طرف روانہ ہوں گا اور واپسی پر آپ کے لشکر میں ایک چھوٹ 2 راتیں بسر کروں گا۔ عمیر نے ایسی نگاہوں سے اسامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جن میں ایک نیا کر اور ایک عجیب آماق تھا، کیا تمہارے آقا کی خط کی پشت پر میں بھی ہلاکو کے نام کوئی پیغام لکھ کر بھیج سکتا ہوں؟ اسامہ نے بڑی خوش طبعی سے کہا، ضرور لکھ دیجئے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مالک ہیں اور حاکم ہیں، میرے ہاں آپ کا رتبہ میرے آقا برکئی جیسا ہے۔ عمیر نے ابو نواس سے قلم دوات منگوائی اور برکئی کے خط کی پشت پر لکھنے لگا، ہلاکو
تم نے سمرقند سے بغداد تک ہمارے شہروں کو برباد کیا، میری قوم کے بے شمار اور انگنت معصوم بچوں کو، یتیم اور بڑوں کو قتل کیا۔ تم نے بغداد کو ویران کیا جو ہمارے علم و ادب کی ایک عظیم اکادمی تھی۔ تم قزاق، رہزن، ڈاکو، لٹیرے اور غارت گر ہو۔ اے عبد الدنیا، تم آج تک سوئے ہوئے مسلمانوں کو قتل کرتے رہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم کئی ماہ سے میاں فارقین کا محاصرہ کیے ہوئے ہو، لیکن اسے فتح نہیں کر سکے۔ سنو زائیابی، جو تم دریائے یرون کی طرف بڑھو گے تمہیں احساس ہوگا مسلمان جاگ رہے ہیں۔ جس طرح مسافر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرتا ہے، قطب ستارہ اس کے ساتھ رہتا ہے، بالکل اسی طرح ہم موت کے مسافر قضائے مبرم کی طرح تمہارے تعاقب میں رہیں گے۔ پہاڑی چوہے، ہم دریائے یرون کی ایک محجوب قوت ہیں اور زوا اذناب کی طرح تمہارے سروں پر چمکتے رہیں گے۔ ہر قدم پر تمہارے سامنے گھومن گھیر بھنور اور گرداب بن کر کھڑے ہوں گے۔ سن او خماسی انسان، جس طرح باغبان درختوں کے گرد نالا کھودتا ہے، جس طرح بافندہ کپڑے کی بنائی بڑی مہارت سے کرتا ہے، جس طرح صحرا کا ساربان بلبلاتے ہوئے اونٹ کو لاتا ہے، بالکل ان جیسے ماہرین کی طرح ہم تمہارے گلے میں چکی کا پاٹ باندھ کر تمہیں دریائے یرون کے اعماق میں اتار دیں گے۔ کعبہ کی حرمت کی قسم، ہم تمہیں بدرکاب گھوڑے کی طرح مار مار کر سیدھا کریں گے۔ ہلاکو، تم نے اسلامی دنیا پر حملہ آور ہو کر اپنے منہ میں ایک سخت ہڈی ڈال لی ہے جسے تم نہ پپول کر نگل سکتے ہو اور نہ چبا کر باریک کر سکتے ہو۔ اسے تمہیں اگلنا ہوگا۔ تم خواہ ترلوک اور پاتال میں بھی اتر جاؤ، ہم تمہیں تلاش کر کے تم سے اس روز انتقام ضرور لیں گے۔ یہ اپنے رب کے ساتھ ہمارا عہد ہے، وہ وقت ان قریب آنے والا ہے جب ہم تمہیں سرخ منطقہ سے پکڑ کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے۔ عمیر نے جب خط طے کر کے اسامہ کو تھمایا تو اس نے پوچھا، کیا آپ اس پل کو اپنی اماجگاہ بنائے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہماری کمینگاہیں کئی میل آگے پہاڑوں کے اندر ہیں۔ یہ پل ہمارا بنایا ہوا ہے، یہاں ہم تعاقب کرنے والے تاتاریوں کو لاتے ہیں اور دریا میں غرق کر دیتے ہیں۔ یہ پل ہماری جولان گاہوں کی انتہا ہے۔ مجھے اب اجازت دیجیے۔ عمیر نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں بڑی بےتابی سے تمہارا انتظار کروں گا، واپس آ کر مجھے بتانا ہلاکو نے کیا جواب دیا ہے۔ اسامہ نے عمیر کے بعد ابو نواس سے مصافحہ کیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر عمیر کے بتانے پر میاں فارقین کے رخ پر اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑا دیا۔ ہلاکو چونکہ مسجدوں کو آگ لگا رہا تھا اور مسلمانوں پر مظالم کر رہا تھا، اس لیے عیسائی خوش تھے اور جوک تر جوک ہلاکو کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے۔ انطاکیہ کا عیسائی حکمران ریمانڈ چہارم اپنے ہزاروں نائٹوں اور کاؤنٹ کو لے کر ہلاکو کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ آرمینیا کا عیسائی بادشاہ ہیشون بے شمار آرمینیوں اور گرجستانیوں کے جرار لشکر کے ساتھ ہلاکو سے عاملہ تھا۔ اس طرح ہلاکو کی قوت میں اب کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک روز ہلاکو انطاکیہ کا حاکم ریمانڈ اور آرمینیا کا بادشاہ ہیشون اور قطبوغا کئی دوسرے جرنیلوں کے ساتھ ہلاکو کی بیوی دقوزہ کے ساتھ لکڑی کے کلیسا کے پاس کھڑے تھے۔ کلیسا کے اندر بھدی اور ننگی تصویریں تھیں اور اس میں گھنٹیاں بج رہی تھی، اور کلیسا کے سامنے نستوری راہب ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کر حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی حمد و ثنا میں نغمے الاپ رہے تھے۔ عبادت جب ختم ہوئی اور کلیسا کے اندر گھنٹیاں بجنی بند ہو گئی تو ہلاکو نے اپنے گرد کھڑے ریمنڈ، ہیشون، قطبوغا اور دوسرے جرنیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میاں فارقین کا محاصرہ کرتے ہوئے ہمیں 2 برس ہونے کو ہیں، ابھی تک ہم اس لشکر کو تسخیر نہیں کر سکے۔ یہ بات ہمارے لیے باعث شرم نہیں؟ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون نے جواب دیا، جب تک موت کے مسافروں کو اس محاذ سے ہٹایا نہ جائے اس وقت تک یہ محاصرہ کامیاب نہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس گریلا جنگ میں
ہمیشہ ہمارے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے۔ اس کی رغبت یہاں سے ہٹانے کی خاطر ہمیں اس کے خلاف ایک اور محاذ کھولنا چاہیے، ورنہ حالات جوں کے تو رہیں گے اور ہماری تعداد ہر روز گھٹتی رہے گی۔ انطاکیہ کے ریمانڈ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہمیں گلیل، عکا اور دوسرے صلیبی قلعوں میں یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ وہ اپنے قلعوں سے نکل کر موت کے مسافروں کے مسکن پر حملہ آور ہو جائیں۔ میں اور ہیشون بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اگر ہم موت کے مسافروں کو شکست نہ دے سکے تو کم از کم کچھ مدت کے لیے اس محاذ سے ہٹا کر اس کے مسکن کے گرد رکھیں گے، اور اس مدت میں آپ بڑی آسانی سے میاں فارقین کو فتح کر لیں گے۔ ہلاکو نے قطبوغا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ قطبوغا نے ندامت زدہ لہجے میں کہا، میں ہیشون اور ریمانڈ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے جاودانی آسمان اور چنگیز کے مقدس سولدہ کی قسم کھا کر عہد کیا ہے کہ اس موت کے مسافر نے جس طرح آج ہمارے جرنیل بائیڈو کا سر کاٹا، بالکل اسی طرح میں اس کا سر کاٹ کر اس کے بدن کو اپنے گھوڑے کے نیچے روندوں گا۔ اور چھوٹے خان، تم جانتے ہو میں ہمیشہ وعدہ پورا کرتا ہوں۔ ہلاکو نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہمیں فوراً اس تجویز پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ ہلاکو رک گیا کیونکہ ایک تاتاری نویان بھاگتا ہوا وہاں آیا اور اپنے سر کو خم دیتے ہوئے اس نے ہلاکو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چھوٹے خان، دریائے وولگا کی سرزمین سے آپ کے بھائی برقئی کا ایک قاصد آیا ہے۔ اس کے پاس آپ کے لیے برقئی کا ایک پیغام ہے اور وہ باریابی چاہتا ہے۔ ہلاکو نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا، برقئی کی طرف سے قاصد؟ کوئی پیغام؟ کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال تم اسے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ وہ نویان واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ اسامہ تھا۔ جب وہ دونوں ہلاکو کے پاس آئے تو اس نے اپنی کرخت آواز میں اسامہ سے پوچھا، تم ہمارے بھائی برقئی کا پیغام لے کر آئے ہو؟ اسامہ نے سر کو خم کیے بغیر جواب دیا، ہاں، میرے پاس اس کا ایک خط ہے جو تمہارے نام ہے۔ اسامہ نے اپنے لباس کے اندر سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر ہلاکو کو تھما دیا۔ ہلاکو نے کاغذ کھول کر برقئی کا پیغام پڑھا۔ جب وہ آخری الفاظ پڑھ رہا تھا تو اس کے بدن نے ایک جھرجھری لی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا برقئی پاگل ہو گیا ہے جو اس نے مجھے ایسا خط لکھا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اکیلے ہلاکو کو نہیں، اس کے بھائی منگو اور قبلئی کو بھی جنگ کی دھمکی دے رہا ہے؟ میں جب اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھوں گا تو اس گنٹھیا کے مریض کے سر پر موت کھیل جائے گی۔ اسامہ نے ہلاکو کو ٹوکا، تمہارے نام ایک اور پیغام اس کاغذ کی دوسری طرف بھی ہے، اسے بھی پڑھ لو۔ ہلاکو نے ورق الٹتے ہوئے پوچھا، یہ کس کا پیغام ہے؟ موت کے مسافروں کے سالار اعلی کا۔ ہلاکو چونک پڑا، کیا تم اس کے پاس سے بھی ہو کر آ رہے ہو؟ ہاں۔ تو کیا برقئی اور موت کے مسافر آپس میں اتحاد کر چکے ہیں؟ یہ ایک فطری عمل ہے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اسامہ خاموش ہو گیا، کیونکہ ہلاکو اب عمیر کا پیغام پڑھ رہا تھا۔ اس دوران اسامہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ پیغام پڑھ کر ہلاکو نے غصے میں کاغذ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور بڑی حقارت سے انہیں زمین پر پھینک کر اپنے پاؤں سے مسلتے ہوئے اس نے کہا، یہ دونوں باولے کتے ہیں، اور ماضی میں ایسے کئی لوگ مجھے دھمکیاں دیتے رہے ہیں، اور میں نے ان سب کے سر کچل دیے تھے۔ اسامہ نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، واپس جا کر میں ان دونوں سے کیا کہوں؟ ہلاکو نے غراتے ہوئے کہا، ان دونوں سے کہنا، دنیا کے غلیظ ترین اور ناپسندیدہ انسانوں، عنقریب میں یہاں سے فارغ ہو کر تم دونوں کی طرف سیاد اجل اور قضا کا فرشتہ بن کر آؤں گا، اور ان کی چراگاہوں اور شہروں کو سید گاہوں میں بدل دوں گا۔ اسامہ نے خفگی کے اظہار میں کہا،
ان میں سے ایک جسے لوگ موت کے مسافر کہتے ہیں پچھلے کئی ماہ سے تمہارے ساتھ رسم آرائی کر رہا ہے اور تم اسے کوئی سزا دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، جبکہ اس نے آج تمہارے بہترین جرنیل کا سر کاٹ کر تم پر واضح کر دیا ہے کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے مسلمان اب جاگ رہے ہیں، اور دوسرا شخص جو تمہارا امزاد میرا آقا ہے وہ ایک قوت بن چکا ہے، اور اگر تم نے ہمارے بھائیوں کا قتل عام بند نہ کیا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں برقعی خاں شمال کے برف زاروں سے سائبیریا کے تند طوفانوں کی طرح اٹھے گا اور تنکوں کی طرح تمہیں اپنے ساتھ اٹھا لے جائے گا۔ ہلاکو نے ببھرتے ہوئے کہا، تم بکواس کرتے ہو، تم ایک قاصد ہو، میرے محتسب نہیں، تمہیں ایسی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس جوان تاتاری کا خون بھی کھول اٹھا۔ میں اپنے آقا کی طرف سے ہر قسم کی گفتگو کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، تم میرے منکر نکیر نہیں ہو کہ جو تم پوچھو ان کا جواب دیتا رہوں۔ رہا موت کا مسافر تو میری نگاہوں میں اس کی وہی عزت ہے جو میرے آقا کی، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور کئی ماہ سے اس نے تمہارا راستہ روک رکھا ہے، اور بالفعل تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ہلاکو نے دھمکی دی، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میرے سامنے ان دونوں کی تعریف کر رہے ہو۔ اسامہ کی آواز ناشر الصوت کی طرح گونجی، میرے قتل سے یہ قصہ اور قضیہ موقوف نہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی نامہ بر میرے آقا تک یہ خبر پہنچا دے گا کہ اسامہ سچ بات کہتے ہوئے ہلاکو کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ پھر دیکھنا میرا آقا دریائے وولگا کی کنارے سے کس طرح اٹھتا ہے۔ اس کے گرد سمرقند اور بخارا کے مسلمان جمع ہو چکے ہیں، وہ پہلے ہی تمہارے خون کے پیاسے ہیں، وہ تم سے ماضی کے ایک ایک ظلم کا حساب لیں گے، اور انہیں دیکھتے ہوئے مصر کے مملوک بھی اٹھیں گے۔ موت کا مسافر غرا اٹھے گا، اور جن مسلم علاقوں کو تم تاخت کر آئے ہو وہ اپنا بغضہ سونت کر تمہارے خون میں ہاتھ رنگنے کو تمہارا رخ کریں گے، اس لیے کہ یہ سب مسلمان ہیں اور ان سب کی منفیت بھی ایک ہے۔ ہلاکو نے اسامہ کے منہ پر تمانچہ مارا، تم بکتے ہو، اب مسلمانوں کے حق میں کوئی بات کی تو گردن اڑا دوں گا۔ اسامہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ موش دستی، میں جانتا ہوں میں نے قتل ہو جانا ہے، اب میں پوری طغیانی اور سولت سے تمہارے ساتھ گفتگو کروں گا۔ سنو، ان قریب شام کے کوہساروں میں وہ وقت آئے گا کہ ایک طرف سے موت کے مسافر نور ایمان سے نخل ایمن کی طرح چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ اپنے نشیمن، اپنے گھونسلوں اور اپنے آشیانوں سے یہ ویرانہ نشین لوگ نکلیں گے، دوسری طرف سے مصر پر اس وقت حکومت کرنے والے ہمارے ترک بھائی اپنی ملکوتی صفات کے ساتھ ایک نئے طاقتور مندوب کی طرح لبیک کہیں گے، اور تیسری طرف یدے طولہ رکھنے والا برقعی اپنی تلوار کھینچ لے گا۔ پھر صحرا کے یغمانی کی قسم، مجھے ہشت منظر پیدا کرنے والے کی، یہ سب مل کر تمہارے جسم کے سارے مناقض سے تمہارے جسم سے خون کا آخری قطرہ نچوڑ لیں گے، اور تمہارے لشکر کی ایسی حالت بنائیں گے جس طرح تیز طوفان مغیلہ کے گھنے جنگل کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ہلاکو، ہمارے رب کے یہاں ہر بات ممکنات میں سے ہے۔ آج ہم پر تم باؤل کتے کی طرح بھونک رہے ہو، اور ہم بے بسی کے عالم میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ ہلاکو، بغداد کو تو نے فتح نہیں کیا، ہماری اپنی قوم سو رہی تھی، اور اونگتی ہوئی اس قوم کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر ایک عذاب ہے۔ سنو، اب قدرت اس قوم کو متنبع کر چکی ہے، اور جو قوم سوتے کی حالت میں تمہارے شیطانی چہرے کو نہ دیکھ سکی تھی، اب بیدار ہو کر تمہارے اصل اور کری چہرے کو ساتھ دیکھ رہی ہے۔ ہلاکو، تم آج تک موش دستی کی طرح ایک زخمی شیر کے اوپر دندناتے رہے ہو، لیکن اب شیر کے زخم مندمل ہو چکے ہیں اور وہ تمہیں مسل دے گا۔ اب وقت آنے والا ہے کہ ہم تمہارے اوپر درندوں کی طرح غرائیں، اور جواب میں تم بے کسی کے ساتھ میمنی کی طرح ممیاتے رہو۔ اور سنو ہلاکو،
ہلاکو کا جلادی چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے تلوار کھینچی اور اسامہ کی گردن کاٹ دی۔ اسامہ زمین پر گر گیا اور اس کا خون زمین میں جذب ہونے لگا۔ ماحول پر ایک تکلیف دہ ململاہٹ چھا گئی تھی۔ معزز سامعین، موت کے مسافروں کی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔